اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ واعلموا ان اللہ شدید العقاب واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو. اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے. وَاعْلَمُوا، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ حائل ہوتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان، اور یہ بات جان لو کہ بے شک اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً، بچو اس فتنے سے، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جو نہیں پہنچے گا تم میں سے صرف ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا. وَاعْلَمُوا، جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت بدلہ دینے والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں، سزا دینے والے ہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں. تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تم ڈرتے تھے کہ تم لوگ اچک لیں گے. فَآوَاكُمْ، اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ذریعے تمہاری تائید کی. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں عمدہ اور پاکیزہ چیزیں بطور رزق دیں. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. پچھلی آیتوں میں جو حکم ہے کہ ایمان والے اللہ اور اس نے رسول نے اطاعت کرو، اور اطاعت نہ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس نے رسول نے حکمہ نہیں بجا آوری کرو. آج نہیں پہلی آیت بھی اطیع اللہ اور اطیع الرسول نہ ملنا جلنا حکم ہے کہ جس وقت اللہ اور اس نے رسول تساں آواز دیون تو اس آواز سے تسی لبیک آکھو، اور انہوں نے پکارا سن کے اس تے عمل کرو، کیونکہ اللہ اور رسول تساں ابرینن اس چیز نی طرف لما یحییکم، جسے تساں واسطے زندگی، یعنی اس نے ایک عام جو مطلب تو یہ ہے کہ اللہ اور رسول ہمیشہ تساں فائدے اور بھلائی نے چیز نی طرف ابرائے سن. ان کدی بھی نہیں ہو سکنا کہ ان تساں کدائیں نقصان والے پلے ابراون. لما یحییکم، اللہ اور رسول بلاون اس شے نی طرف جسے تساں نی زندگی. اس نہ کیا مطلب ہے؟ اس نہ مطلب ایک تو علماء لکھا کہ پیچھے چونکہ جہاد نہ ذکر چلنا پیا تو اس تو مراد جہاد ہے کہ اللہ اور رسول جس وقت تساں جہاد نی طرف ابراون تو تسی انہوں نے آواز سے لبیک آکھو، کیونکہ اس جہاد تساں واسطے زندگی. بظاہر جڑا تو وہ جہاد جمعینے والا بندہ اپنی جان خطرے پہنا اور اساں شہادت گھڑنے واسطے وہ میدان جہاد بھی گانا، اساں شہادت اور جہاد زندگی آخرت نے لحاظ نہ فرمانے پہن. ایک تو جہاد نہیں برکت نہ تو سنے اپنی زندگی محفوظ ہو سی، اور دو اگر کہیں شہادت نہ رتبہ مل گیا تو وہ بھی اللہ نے ہاں ہمیشہ واسطے زندہ ہو گیا. تو یا تو مراد جہاد، بعض علماء فرمانے اس کو مراد ایمان کہ اللہ اور رسول تو سا ایمان نی طرف ابرانے پہن، ایمان قبول کر گے نو، نبی نہ کلمہ پڑھ گے نو، اسے تساں واسطے زندگی، یعنی تساں نے ہمیشہ نہیں کامیابی اور فلاح ہے. تو ایمان مراد ہے. یا لما یحییکم تو قرآن مراد ہے کہ اللہ اور رسول ابراون قرآن نی طرف. تو قرآن تساں واسطے میں زندگی بنا کے نازل کی کہ ایمان آڑے واسطے زندگی نہ سامان ہے. تو اللہ اور رسول ابراون اتنے اللہ تعالیٰ مفعول ذکر نہیں کیتا، اور جتھے مفعول ذکر نہ ہوئے اتو تعمیم اور عموم مراد ہونا کہ ہر شے مراد ہے.
قرآن مراد ہے، ایمان مراد ہے، جہاد مراد ہے، جنت مراد ہے، اللہ کی ذات مراد ہے، جدے اللہ اور اس رسول آواز دیون اسے تو واسطے حیات ہی حیات ہے اور زندگی ہی زندگی تو انہوں نے آواز تے لبیک آ گنو تو اس جہان بھی سرخرو ہو، اگلے جہان بھی سرخرو۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ انفرادی طور پہ بھی اگر اللہ نے نبی کہیں ابراون تو اساں اپنے تمام کم دھندے چھوڑ کے نبی نی آواز تے لبیک آخنا چاہیے۔ اور اس تے علماء جڑی دلیل لکھی وہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث ہے، اور میں نے کہ میں نماز پڑھنا پہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں آواز دی تو میں اپنی نماز مکمل کی تھی، اور مکمل کر کے میں آپ کی خدمت حاضر ہویا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنی دیر کیوں لا دیتی ہے، دل بڑی لائی ہے، میں تو آواز اتنی دیر تو دیتی۔ حضرت ابی ابن کعب عرض کی تھی کہ میں نماز پڑھنا پہ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کے فرمایا تجھ قرآن مجید اللہ نہ حکم نہیں پڑھا، ہی ایت وقت آپ پڑھی کہ اللہ اور تساں حکم دینے پہن کہ اگر رسول آواز دے تو اس آواز تسی سن کے لبیک آکو اور حاضر ہو، استجیبوا للہ وللرسول، انہوں نے خدمت حاضر ہو اور انہوں نے گل سنو۔ مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو نماز چھوڑ دینی چاہیے اور میرے حکم تو بعد تو میرے تک پہنچنا چاہیے۔ اس علماء نے بڑی ایک خوبصورت بحث لکھی کہ جڑے لوگ کوئی بندہ نماز وچے یا کئی فریضے وچے اور نبی اس فریضے نے دوران اسا آواز دے دے اپنی طرف تو وہ فعل ہوئے فرض یا قول ہوئے، یعنی یہ جے کمیں مبتلا ہے جڑا اگلے بھی فرض ہے اور اتو نبی نے آواز آ گئی اور نبی وہ ابھرا گیا تو فرمایا نبی نے آواز آ پانے تو بعد وہ فرض سب تو بڑا فرض ہے۔ اگر تسی نماز پڑھنے پہ ہو تو نماز توڑ دو، اگر وہ تساں نبی آخ دے کہ روزہ چھوڑ دو تو نبی نے آواز سے ہن تساں روزہ چھوڑ دینا ضروری ہو گیا، یعنی اللہ نے فرض چھوڑ دیو کیونکہ نبی نے آواز سے لبیک آخنا بھی اللہ کی طرف فرض ہے۔ بات علماء وچ اگلا جڑا مسئلہ زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھنا پہ ہوئے اور نبی ابھرائے اور بندہ چاہوں رکعتیں نے نیت بدی ہوئی ہے، 2 پڑھ رہا، 1 پڑھ رہا، آدھی پڑھ رہا، جتنی بھی پڑھ رہا، ہوں جڑے نبی نے آواز سن کے ویسی تو ای نماز باطل ہو ویسی یا ای نماز اتنے کھڑی رہا سی؟ تو بعض علماء آخنے کہ نہیں نماز تو ختم ہو ویسی اور ای مڑ کے آن کے قضا کرے جی کون باقی نماز تروٹنیاں تو انہاں وقت پورا کرنا پونا، کیونکہ نماز تروڑنے نہیں ہے تو صورتیں بہت ساریاں، تسی نماز پڑھنے پہ ہو تو اس نے کوئی جتی چاہی کھڑا نہ تو اسے تک گیا تو نماز چھوڑ دو، بے شک اپنی جتی سنبھالو، تو اسے یہ نماز پڑھنے پہ وہ سپ آ گیا، بچھو آ گیا، تو زندگی بچاونا اور اپنے آپ بچاونا ضروری، اسے تسی نماز چھوڑ سکنے ہو۔ یا کوئی نابینا آنا پیا اور تسی نماز پڑھنے پہ ہو اور یہ ڈر ہے کہ نابینا کدیں لگ سی کہیں کھوئی چوائیں ڈھاسی یا گٹوا اسے ڈھیپ ہو سی یا شیشہ مسیتی نہ وانج مرے سی سیر، تو ایسی صورت شریعت اجازت دینی کہ نماز تروڑ دیو اور اس نابینے نپ گنو تاکہ اساں تکلیف اور نقصان نہ ہوئے۔ یا نماز پڑھنے پہ ہو زلزلہ آ گیا، کوٹھا ڈھہ پیا یا کوئی دشمن آ گیا تو یہ تمام صورتوں میں نماز تروڑنے نہیں اجازت ہے کہ وہ نماز تروڑ دیو، اور یہ شریعت کی طرف رہ تھے اللہ تعالیٰ کہیں بالکل ہے رسی نہ بنے نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یار میرا فریضہ چھوڑ دو اساں وقت کر گنو، قضا ہو ونجے وقت پڑھ گنو، ترٹ ونجے وقت پڑھ گنو، لیکن اپنا جڑا تو اساں نقصان نہ کرو۔ تو بعض علماء تو یہ آخر کہ چونکہ نماز ترٹ ونجے تو اساں نویں سروں پڑھنا، لیکن اے جے حضرات بھی فقہا وچ موجود ہیں جڑے فرمانے کہ نہیں ان سارے کماں نال تے نماز ترٹ ویسی نویں سروں پڑھنا پوسی، لیکن پیغمبر اگر آواز دے تو بندہ نبی نی گل سن کے نبی نہ حکم پورا کر کے
وقت جتھے پہنچے اتھو ہی نماز شروع کر دے، اسی نماز ٹھیک ہوئے، کیونکہ نماز جڑی نا وہ بھی ٹھیک ہے اللہ نہ فریضہ، لیکن نبی نے آواز تے اس لبیک آکھی تو نبی نہ حکم سمجھ کے آکھی، یہ ماؤ واسطے پیو واسطے کہیں استاد واسطے تو نماز نہیں تروڑ سکتا، لیکن نبی واسطے تروڑنے کی اجازت ہے تو اساں نماز باطل نہ ہو سی، اگر وہ رکوئے وچ آیا تو مڑ کے آن کے اتنے رکوئی لگاوے، سجدے چھے تو سجدے وچ لگاوے، اس کی نماز باطل نہ ہو سی۔ تو یہ اللہ اور اس رسول نے آواز نے اہمیت ہے، کسی تو آزان ہو گئی تو یہ اللہ اور رسول ابرانے پہ، تو میں ای تک گنا کہ جیسا یہ حکم ہے کہ نماز وچ بھی اللہ اور رسول ابراون تو میں وہی نہ کہ میں دکانہ تے بیٹھا تے اللہ رسول ماں ابرانے پہ میں نہ اٹھنا پہ، میں گھر بیٹھا ہاں اور اللہ اور رسول نے آواز سے میں لبیک نہ آکھنا پہ، تو میں اپنے گریبان جھانکاں کہ میں اپنا کتنا نقصان پہ کرنا، کتنی وڈی ذات نہ امر ہے جیسا میں کنڈی پیچھے پہ سٹے نا، جڑے فرائض ہیں انہاں پورا کرنا بھی ضروری، لیکن نبی نے جڑی آواز ہے نا جی اس آواز نے بھی اللہ تعالیٰ بڑی لج رکھی۔ اس تو فتح مکہ نے موقع تھے صحابہ اکرام رمضان اچ مدینہ منورہ تو روانہ ہوئے، روزے رہتے آپ احساس ہوا کہ گرمی بہت ہے اور یہ لشکر لڑائی واسطے رہنا پڑا، روزہ نہ اوکھا کرے تو آپ حکم دے رہے تھا کہ روزہ تروڑ دو، یہ نبی نے آواز آئی کہ روزہ تروڑ دو، تو صحابہ اکرام کچھ روزہ تروڑ دیتا کچھ نہ تروڑے کہ یار سڈے طاقت ہے اسی روزہ رکھ گے سن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تروڑ دیتے، صحابہ نے سامنے پانی پیتا تاکہ ماں ویکھ کے سارے روزہ کھول دیون، یہ حضور نے امت تے شفقت، آپ تا کئی دن نہ بھی روزہ رکھ گئے تو آپ کوئی پرواہ نہیں، لیکن امت تے شفقت واسطے آپ روزہ تروڑ دے۔ صحابہ اکرام جنہاں نہ تروڑا انہیں شامی ڈڑوے افطاری کر گئی دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجر اور ثواب اج ان ود گئے جنہیں دیہڑی تروڑ دیتا، حالانکہ انہیں اللہ نے امر پورا کیتا، روزہ جڑا فرض ہے اساں پورا کیتا، لیکن اللہ پہنے نہ نبی نہ حکم تو سا تکنا کہ اس وقت اللہ اور رسول کے آکھنے پہن تو سا اپنی وہ عبادت اور چیزیں نہیں ویکھنی، اللہ اور رسول نے امر ویکھنا، ان آکھن کے تروڑ دو تو تروڑ دو، ان آکھن توڑ چاڑ دو تو توڑ چاڑ دو، تو سنا وہ حکم اللہ نے ہاں قابل قبول ہو سی جس نے مور ہوتے آمنہ نے لال نہیں لگی ہوئی تو یہ زندگی فرمایا اللہ اور رسول تساں اگر اپنی اس چیز نے طرف ابراون جس سے تساں نے اللہ زندگی رکھی تو انہوں نے آواز سے لبیک آپ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان گنو کہ اللہ بندے اور اس نے دل نے درمیان حائل ہو وینین، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تساں سارے کر اللہ کی طرف جمع ہونا، یہ کے مطلب ہے کہ اللہ بندے اور دل نے درمیان حائل ہو وینین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان نہ دل کئی وقت نیکی تے آمادہ ہونا، کئی وقت گناہ کی طرف آمادہ ہونا، جیڑا مومن بندہ ہو سی اللہ اس نے دلے نے اتے کھڑے ہو کے اس نے حفاظت کرے سی کفر تو گناہ تو گندگیاں تو اس نے دل نے قریب اللہ اس کفر اور گندگیاں نہ آمن دے ایسا نہ گو رکاوٹن کہ بھائی یہ مومن نہ دلے ایسا گندہ نہیں کرنا، اور اگر یہ کافر نہ دلے تو اس نے درمیان بھی اللہ حائل ہو وینن کہ او کافر او بتی او بے دین او فاسق فاجر گناہ کر کر کے اس نے دل کی حالت ایجی ہو گئی کہ ہن وہ نیکی کرنا بھی چاہنا تو اللہ تعالیٰ اساں نیکی نہیں توفیق ہی نہیں دے، تو یہ مطلب ہے کہ تساں نے اللہ اتنے قریباً کہ ہر مومن نے اور مومن نے دل نے درمیان اللہ حائلاً اور موجوداً، اگر وہ دل اچھا تو اللہ نہ حائل ہونا اس واسطے اور اچھا، اور اگر وہ برا تو اللہ نہ حائل ہونا اس واسطے اور زیادہ برا کہ اللہ اساں توفیق ہی نہ دے سن اس نے کفر اور اس نے گندگی کی وجہ تو پہلے وہ اپنی گندگی تو توبہ کرے کفر تو توبہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنا فضل اور مہربانی کرے، اور اس نہ یہ بھی مطلب ہے کہ اگر تساں نیکی نہ خیال آیا کہ یار میں یہ کام کرنا چاہیے نا، یہ میں کہیں غریبیں دیں چاہ یہ میں صدقہ کر دے
یہ میں خیرات کر دیا اج یار میں کوئی 5-10 نفل پڑھ کے نا اج میں فجر اٹھ سا بھائی تہجد تے نماز پڑھ سا یا کوئی نیکی بھی تو نے دل چاہی تو فرمایا اساں جلدی کر کے نو یہ نہ ہوئے کہ تسانی نیکی یعنی ارادہ اور تسانے درمیان اللہ نی قضا حائل ہو ونجے بات اس تو مراد اللہ نی تقدیر ہے کہ بعض دفعہ بندہ نیکی کرنا چاہنا اس وقت کیتی نہیں اور بعد ایک کوئی تقدیر آ گئی موت آ گئی بندہ زخمی ہو گیا ان نے پیسے کہیں ہو رہی مصیبتیں لگ گئے اور وہ جڑی نیکی نہ جذبہ اور خیال آیا وہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کہ خیال کیتا کرو اللہ تو سنے اور دلہ نے درمیان حائل ہو وینے یعنی اللہ نے تقدیر تو سنے نیکی نے ارادے نے درمیان حائل ہو وینے کوئی وعدہ کرو اساں پورا کرو کوئی نیکی نی نیت آ گئی تے موقع آ گیا تو اساں کل تے نہ ٹاڑو پتہ نہیں کل وہ نیکی ہو سکے یا نہ ہو سکے اس تو کئی سنگیاں روٹی کھواونے نہ وعدہ کیتا ہوا کھوانے نہیں پے تو یہ کم جلدی کر دینا چاہیے نا وقت بھی جڑے نا بڑے بڑے مسائل آ گئے تو یہ بھی دلوں نے درمیان حائل ہونے کا مطلب ہے کہ قضا حائل ہوئے نہیں اللہ نے تقدیر آوے نہیں اور یہ ہر کہیں نہ آئیں ہونا کتنے بعض دفعہ نیکیاں اور امر ہونے جڑے بندہ ایک باری نیت ہونی کہ یار ہی میں کراں لیکن وہ ہو نہیں سکنا تو اس تو نیکی نہ خیال آوے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اساں اسی پورا کریں اور دل جڑے ان اللہ نے تصرف چن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں وچوں یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک اے دلاں جما دیونے والے رب میرے دل میرے دین تے جما دے ہاں جی میرے دل وچ دین دی محبت پا دے یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اے دلاں پھیرنے والے چھڑے دل اپنی فرما برداری تے پھیر دے ہاں جی چھک چھک کے اسی نیکیاں کراں چھڑے دل تو نیکی کی طرح متوجہ کر دے تو یہ دل جڑا نا جی اس سے بھی نظر رکھنی چاہیے کہ یہ نیکی نے پلے چھکینا پیا گناہ نے پلے چھکینا پیا اگلی آیت میں بھی ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کچھ نیکیاں ہے جی ہونیاں جنہاں نا اجتماعی اثر ہونا کچھ گناہ ہے جی ہونے جنہاں نا اثر بندے تے ذاتی نہیں پونا اس گناہ اور اس نافرمانی نا اثر پورے معاشرے تے پونا اور وہ گناہ کے ون بعض آخنے جی منافقت ہے شرک ہے بدعت ہے ان اے جے گناہ ون جنہاں نا اثر خالی بندے تے اپنی ذات تے نہیں پونا بلکہ پورے معاشرے تے پونا اسی مثال انگے سمجھ گئے کہ تھوڑی جی گندگی ہو سی تو دو چوں گھراں بو آسی تے ہر جگہ تے گندگی نے ڈھیر لگ ہوئے سن تو پورا شہر بو نہ بھرے ہوئے سن اور جناب اس نے واتا کوئی بیماریاں ملیریا تے جناب ڈینگی اور بیماریاں اس گندگی نہ تو ایک گندگی جڑی گھرے وچ پئی ہوئی ایک پورے شہر پئی گندا کرینی ایک پورے ملک پئی گندا کرینی تو گناہ جڑے باطنی معاملات ہیں ان بھی انجے ہونا کچھ گناہ ہے جن جیسا نقصان بندے نہ ذاتی نقصان ہونا کچھ گناہ ہے جن جڑے پورے معاشرے گندا کر دینے اور وقت اس تے جڑی پکڑ آسی تو وہ پکڑ کا سارا نہیں عمومی ہو سی اس وقت یہ نہ ہو سی کہ بھائی نیک بندہ تو احسان چھوڑ دیو وقت جڑ جھکڑ چل سی تو سارے تے آسی زلزلے آسن تو سارے تے آسن اللہ نے گرفت آسی تو سارے تے آسی اللہ فرمانے پہن اے جہاں گناواں تو جڑے پورے معاشرے تے اثر انداز ہون اس تو خاص طور تے بچنے کی کوشش کی گا واتقوا فتنۃ اے جی آزمائش تو بچو کہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ کہ اس نہ انجام صرف تساں تو ظالماں تو نہ پوسی کہ خالی ظالماں تے اس نہ اثر ہو سی بلکہ جنہاں وہ ظلم نہیں کیتا ہوا وہ بھی اس نے شکار ہو سی انہیں عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر یہ بھی سارے مفسرین لکھا کہ یہ بھی وہ گناہ ہے جس نہ اثر پورے معاشرے تے پاؤں کہ اگر تسی گناہ ہونے ویکھنے پے ہو اور ایک بھی نہیں ہو رہے نہ دوے بھی نہیں ہو رہے نہ تریے بھی نہیں ہو رہے نہ تو ظاہر وہ گناہ پورے معاشرے پھیل تو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر بھی ہے جو گناہ ہے کہ جڑا نہ کرے سی تو اس گناہ نہ اثر بھی پورے معاشرے تے پڑے کچھ لوگ ہونے چاہیے جڑے امر بالمعروف کرنے روان برائیاں تو منع کرنے روان نیکی نہ حکم کرنے روان تاکہ پورا معاشرہ تباہی تو بچ بنجے ای تبلیغی جماعت ای فریضہ انجام دے کے پوری امت اس گناہ اور اجتماعی عذاب تو بھی بچائی کھڑوتی کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں اپنا پیسہ اپنا مال اپنا وقت گن کے تے انہوں اپنا کرنے پہن
اور کوئی لالچ کوئی غرض نہیں، تو یہ بھی بڑے عذاب تو پوری امت بچاونے نظریہ۔ تو فرمایا اے جے گناہ تو خاص طور سے بچو جہے تساں صرف گناہگاراں تے نہ آسن، غیر گناہگاراں تے بھی آسن۔ اس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشتی کی مثال دیتی کہ دو کشتی نے، ایک اتنے کھانا ایک تھلے، ادھے اتنے بیٹھے تے تھلے بیٹھے تے پانی اتنے پیونے والا، وہ تھلے والا نہیں دینے، انہاں نے تھلے سمندر تھوڑا بانا پا مڑ مڑ کے تسی اتنے چڑھنے ہو تے پانی گنے ہو، انہاں اگر تھلو سوراخ کر کے کشتیاں اور اتلے تکینے پہن کے سوراخ کرینے پہن تو انہاں کن بے شک کرینے روان اپنا حصے پہ کرینے، اسی تو اتنے بیٹھے ہیں مزے نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ان اوسان نہ روکے سن تو کشتی اترے والی بھی ڈوب سن یا خالی تھلے ڈوب سن، دونوں ڈوب گئے سن، پوری کشتی ڈوب گئی نہیں۔ تو آپ فرمایا بالکل اس امت نے بھی انہیں ہونی مثال ہے۔ اگر کوئی بندہ نہ میں تو بڑی سونی نماز پڑھنا پا جی روزے رکھنا پا، میں نے سجے کھبے کے ہونا پا ہونا رہے، فرمایا انج نہیں، یہ کشتی جڑے ڈوب سی تو یہ پڑھنے والے بھی ڈوب سن تے نہ پڑھنے والے بھی ڈوب سن۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر یہ بھی ہے جو فریضہ کہ اگر ایسا کچھ لوگ بھی کرینے روان تو امت عذاب تو بچی رہتی۔ اجتماع بھی بھائی کل تو شروع، جمعہ والے دن بھی عرض کی تھی جڑی بھی ماشاءاللہ ایک گڈی ہون گئی ماشاء تو بعد کچھ حضرات گئے، باقی حضرات بھی جڑے بیٹھے کوشش کرے کہ ضرور کچھ نہ کچھ حاضری لازمی لگوائیں، زیادہ کوئی لوگ کل بھی ویسن اور آج بھی بہت سارا مجمع نکل گیا، یہ بھی سڈا کام ہے جی اس بھی حصہ پاؤں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ سزا دیونے چاہون تو انہوں نے سزا بھی بہت سا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔